بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. پچھلے درس کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیات جہاں جہاں آئیں وہاں قرآن کریم کے تین مقاصد ہوتے. وہاں قرآن کریم کے تین مقاصد ہوتے. ایک اللہ تعالی کی خالقیت، اللہ تعالی کا رب ہونا، اللہ تعالی کی کاریگری، اللہ کے قدرت اور اس کے توحید کے دلائل بیان کرنا. نمبر دو، اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار کرنا کہ اے بندو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے، تاکہ اللہ کے بندے ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں. تاکہ اللہ کے بندے ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھائی اللہ کا شکریہ ادا کریں. تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو خدا ایسے ایسے شاہکار پیدا کر سکتا ہے وہ رب مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ تین مقصد ہے قرآن کریم کے. اب یہ تین باتیں مد نظر رکھ کر ہم یہ جو دو تین آیات ہیں ان میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے کیا کیا عجائب بیان کر رہے ہیں. فرمایا واللہ خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنانے لگے تو قرآن کریم نے من صلصال من حمأ مسنون کئی طرح کے الفاظ مٹی کے لیے لایا ہے. مفسرین نے یہ لکھا ہے اور قرآن کریم سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں جتنے اجزاء اقسام ہیں مٹی کی ان تمام کو لیا گیا. بھائی ان تمام کو لیا گیا اور اس مٹی کو نمی دی گئی، یوں کہہ لیجیے اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کو خشک ہونے دیا گیا. وہ جو خشک ہو گیا پھر اس میں اللہ تعالی نے سب سے عظیم شاہکار اپنی روح کو اس میں پھونکا. اللہ تعالی نے اس میں بھائی کس کو پھونکا؟ تو وہ مٹی کا پتلا حضرت آدم کی شکل میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نسل کا سلسلہ سجایا اور اس انسان کی ساری ضروریات کو مٹی سے نکالا. اس کی غذائیں ساری بھائی کہاں سے آ رہی ہیں؟ مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. پانی مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی اکثر ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر انسانی جوہر سے ہم نے آگے تمہاری نسل چلائی. یہ بھی خدا کا 100% ظاہراً سبب ماں باپ ہو سکتے ہیں
لیکن اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا تنہا شاہکار ہے کہ اللہ تعالی باپ سے بیٹا اور آگے انسانی شاہکار کو یہ کسی کی، یہاں تک کہ انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہم نے تمہارا کیا بنایا؟ جوڑا بنایا، تاکہ تم زندگی میں ایک دوسرے کے معاون مددگار بنو، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کے دل کے اطمینان کا سبب بنو۔ ہم نے پھر تمہارا جوڑا بنایا، زندگی یہ جوڑا ہی گزارے گا، اگر کوئی اس کے بغیر چلنا چاہتا ہے تو وہ فطرت سے ہٹا ہوا بھائی، وہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ فرمایا وما تحمل من انثى، اور جو عورت بھی حمل سے ہوتی ہے، ولا تضع، اور پھر اس کو جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کس کے علم میں ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ صرف یہی نہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ نے ماں کے جسم میں وہ نظام رکھ دیا جس کے ذریعے بچہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ نظام رکھ دیا جس کے ذریعے دنیا میں آتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالی نے پھر ماں کے جسم سے ایک پورا نظام ہے، اس پر غور کر کے بندہ حیرت میں آ جاتا ہے کہ میرے رب نے کیسے شاہکار تخلیق دیے ہے، اور اس میں میرے اللہ کی قدرت کے کیا کیا عجائبات شامل ہیں۔ وما يعمر من معمر، جب بھی کسی عمر والے کی عمر بڑھتی ہے، ولا ينقص من عمره، یا کسی کی عمر کم کر دی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ بھی سارا کچھ ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ کس نے کتنی زندگی گزارنی، کس نے کتنی زندگی گزارنی، کون کتنی گزار چکا ہے، کس کی کتنی باقی ہے، بھائی یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ ایسے نہیں تمہیں لگتا ہوگا کہ ایک 80 سال کا ہے، 4 بھائی ہیں جی، ایک 80 میں پہنچا ہے، دوسرا 65 میں پہنچا ہے، تیسرا جوانی میں فوت، چوتھا جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا، یہ تمہیں لگتا ہے؟ نہ نہ نہ، اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کا ٹائم ٹیبل کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہی سارا کچھ ہونا ہے، اس نظام کے تحت ہی سارا کچھ ہونا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ساری باتیں کیا کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، سارا کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ کرتے کرتے ہمارا سارا بچت خرچ ہو گیا، ہمیں پھر IMF سے قرض لینا پڑا، نہ نہ، ان ذالک علی اللہ، یہ ہمارے لیے چٹکی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، بس اس نے کن، یہ اس کی صفت ہے چیز، یہ سادہ کن فیکون کو تو ہم بہت سادہ سا سمجھتے ہیں نا، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کی صفات میں سے، جس طرح جادوگر ایک کرتب دکھاتا ہے، چیز کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی۔ حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی، حقیقت صرف اللہ کے پاس۔ جب کسی چیز کو وجود دینے پر آئے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اس نے کن فیکون کا ایک، میں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے کن فیکون کی صفت کو ایک جھٹکا دیا، آسمان اور زمین کو تخلیق کر کے اور مارا، پہاڑوں کو بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور بھائیو میری بات سننا، جس طرح کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے کروڑوں نظام پیدا کر سکتے ہیں، اور اس رب کا کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف اس کا ایک ارادہ ہوگا۔ بھائی صرف کیا ہوگا؟ اس کا ایک۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، لوگو ایسا نہیں کہ یہ کرتے کرتے اللہ تھک گئے، نانا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سارے کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ وما یستوی البحران، لوگوں یہ دو پانی بھی برابر نہیں ہے۔
یہ دو پانی بھی ہم نے زمین پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کے بغیر کسی چیز کا بھی گزارا، صرف یہ نہیں انسان کا، اس لیے قرآن نے شے کا لفظ استعمال کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی کو کس سے جوڑا ہے؟ جاندار تو بالکل واضح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیزوں کا دار و مدار بھی بھائی کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشیں روک دے تو پہاڑ ایسا ایسا کیا ہو جائیں گے؟ بنجر ہو جائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ ٹوٹنے لگ جائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ وہ پارا پارا ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے، صحرا، آباد زمینیں صحرا بنجر ہوتے ہوتے کیا ہو جائیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو پانی کا نظام ہے جانداروں کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ جمادات کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دو پانی برابر نہیں رکھے، ایک میٹھا ہے، پیتے ہو مزہ آتا ہے، حلق سے اترتا ہے، تازگی بخشتا ہے۔ گرمیوں میں پیاس لگی ہو، جدھر جدھر سے جاتا ہے لگتا ہے زندگی گزر رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ اور ایک کھارا ہے، کڑوا ہے سمندر کا پانی، دیکھنے میں بڑا نفیس اور موتی کی طرح صاف، لیکن بھائی کیا ہے؟ کھارا ہے، نمکینہ ہے، کڑوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سمندروں کے ذخیرے کو بھی میٹھا بنا دیتے تو سارا پانی میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو کڑوا رکھا تاکہ اس کے کمالات باقی رہیں، اور پھر فرمایا ہم نے دونوں پانیوں میں تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ تازہ گوشت۔ یہاں قرآن نے لحمن طریہ کہا ہے، مچھلی کے گوشت کو تازہ گوشت کہا ہے۔ اور قرآن کریم جب کسی چیز کی صفت بیان کرے وہ 100% ویسے ہی ہوتی ہے۔ آج بھائی کیا کہا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین گوشت جو ہے وہ سفید ہے۔ عام جو مریض ہو، دل کا، اللہ نہ کرے کسی کو دل کی تکلیف ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی طرح کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ مچھلی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ قرآن اس کو لحمن طریہ کہہ رہا ہے۔ قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لحمن طریہ، ہم نے تازہ گوشت۔ اس لیے فرمایا وما یستوی البحران، لوگوں دونوں پانی برابر نہیں۔ ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، پینے والے کو بہت مزہ دیتا ہے، وھذا ملح، اور یہ دوسرا سمندر کا نمکینہ ہے، اجاج، کڑوا ہے، ومن کل، اور ان دونوں پانیوں سے تأکلون لحما طریا، تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تازہ گوشت کھاتے ہو۔ ہم تو اب کوئی 8-10 سال سے مچھلی ہمارے یہاں مارکیٹوں میں زیادہ ہوئی ہے۔ آپ ساحلی علاقوں پر جاؤ، سمندروں پر جو قومیں آباد ہے وہاں جاؤ، اللہ تعالیٰ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ کراچی میں ایک جگہ ہے، وہ فجر سے پہلے منڈی ہوتی ہے۔ مجھے چونکہ مچھلی یہ چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، 3 دن 4 دن 2 دن بڑی بڑی کشتیوں پر، اس مسجد سے بھی بڑی بڑی کشتیوں پر وہ شکار کرتے، وہ پھر اس ساحل پر جو منڈی ہے وہاں آتے، اور کشتیاں ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہاں بولیاں لگتی، وہاں بندہ اقسام دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، ان مچھلیوں کے سائز دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے لے کے جانا ہے، کہ مجھ سے آپ نے کیا کرنا؟ میں کہا میں نے اپنے اللہ کی قدرت دیکھنی ہے، میرا کون سا کوئی دکان ہے میری۔ اور یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے بندہ اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ کل میں ہمارے بزرگوں میں بیٹھا، میں نے کہا ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ منظر جو مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ روحانی عمل ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے، وہ روحانیت ہے۔ آپ یہاں سے نکلے،
آپ کو بکری کا ذوق ہے، آپ نے کوئی نسلی بکری دیکھی، اس کو دیکھ کر آپ نے کہا واہ میرے اللہ، آپ نے کیا کمال کی چیز بنائی، یہ بکری دیکھنا اس کا عبادت ہو گیا، چونکہ اس بکری کو دیکھ کر اس کا دل کدھر متوجہ ہوا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو ایسی جگہ، ایسا منظر جہاں جا کر بندہ اللہ کی قدرت میں کھو جائے، ڈوب جائے، زبان پر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی بنانے والا ہی، تو وہ عمل دنیاوی عمل نہیں رہتا۔ تو وہاں جاؤ، بندہ دیکھتا ہے، مچھلیوں کی اقسام دیکھو، ان کے سائز دیکھو، ان کے وجود دیکھو، اور ماہرین سے پوچھو، وہ تعارف کرواتے ہیں اس مچھلی میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ تأکلون لحما طریا، تم اس سے کیا کھاتے ہو؟ تازہ گوشت۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور اس سے تم طرح طرح کے لباس، زیورات، ہیرے جواہرات، موتی نکالتے ہو، تلبسونها، جن کو تم پہنتے ہو۔ اب جو اصل موتی ہے، آپ ذرا اس کی چمک دیکھو، ہمارے یہاں یہ تو لائٹ ہے، اس کے پیچھے سسٹم ہے، اس کا بل دینا، پیچھے سولر ہے۔ اصل موتی کی روشنی، ایک تو اس کی چاندنی کی طرح روشنی آنکھوں کو نہیں پڑتی، میں نے اصلی تو نہیں دیکھا، تقریباً تیسرے چوتھے درجے کا، کتنے درجے کا؟ چوتھے درجے، اس میں ایک چمک ہے، وہ ایسی نفاست۔ بھئی یہ کتنے سال سے ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کہنا کہ جی ہمارے پاس تو یہ تقریباً 20-22 سال اسی طرح چمک ہے۔ جی میں کہ یار یہ تو اور کہنے لگا مفتی صاحب یہ تو بہت چھوٹے درجے کا ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹے درجے کا ہے، یہ بھی اتنا مہنگا ہے، اگر اس سے اوپر والا ہوتا تو یہ اتنے کا ہوتا ہے، اس سے اوپر والا ہوتا ہے اتنے کا ہوتا ہے، اس سے اوپر والا ہوتا تو اتنے کا ہوتا ہے۔ اس کی چمک صدیوں کے بعد بھی اسی طرح رہے گی، اس کی چمک صدیوں کے بعد بھی اللہ نے اس میں ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے۔ فرما وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھو گے فلکا، کشتیوں کو، فیہ کہ اس سمندر میں، مواخر پانی کو پھاڑ کر چل رہے ہیں۔ اس آج کا جو زمانہ ہے تو ہماری 70-80% تجارت میں کس پر ہو رہی ہے؟ پانی پر ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے بحری جہاز، آپ کراچی ساحل پہ جاؤ تو پورے شہر ہیں، پورے شہر ہیں۔ یہ تو میں نے خود آنکھوں سے منظر دیکھا، ایک شپ آگے لگتا ہے، اس میں کتنا سامان ہے، اس میں 1000 ٹرک ہے، 100 ٹرک لگا ہوا 5 دن سے، چل وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کتنا منزلہ ہے جی؟ یہ 10 منزلہ ہے۔ اور میں تو وہاں ایک دوست کی بات سن کے حیران، اس نے کہا مفتی صاحب یہ جو آپ اتنے بڑے شپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے ہیں کہ آپ نے شپ دیکھے نہیں ہوئے، وگرنہ کراچی کے ساحل پر کوئی وہ چھوٹا ہے، یہ بندرگاہ چھوٹی ہے، یہاں بڑے شپ آ نہیں سکتے۔ اچھا اس سے بڑی بلائیں بھی ہیں، اس سے بڑی بلائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے، حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو بندہ جب قدرتی اعتبار سے دیکھے تو اس سے، مجھے ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے، فلکیات کی ٹیم آئی وہاں ہمیں کچھ تجربات کروانے کے لیے، ہم فلکیات کی طالب علم ایک کتاب پڑھتے تھے، تو جامعہ کراچی سے ٹیم آئی، ان کے پاس بڑے آلات، انہوں نے ہمیں بڑی چیزوں کا، حرکتیں کیسے ہیں، سورج کی کیسے ہیں، جو استاد ہمیں لیکچر دے رہے تھے نا، ان میں مزاح بھی تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد، تاکہ بچے بور نہ ہو طالب علم، وہ نے ایک بات کہی جو آج تک دل پر گھڑی ہے۔ ہمیں کہنے لگے مولوی صاحبان آپ کا جو ایمان ہے وہ تو قرآن و سنت کو پڑھ کے ہے، لیکن ہمارا ایمان تمہاری طرح پڑھا ہوا نہیں ہے، ہمارا ایمان اوپر کے، ہمارا ایمان تو دیکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان تو کون سا ہے؟ دیکھا ہوا ہے۔ ہم تو دن رات آسمان کی حرکتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس ایمان کا کچھ اور ہی مزہ ہے، اس ایمان کا
تو ان چیزوں کو مشاہدے سے دل میں جو اللہ کی قدرت آتی ہے اس کا بھی اپنا ایک لطف ہے، اس کا بھی کیا ہے، اپنا ایک مزہ ہے۔ اس لیے قدرت کے قریب جانا چاہیے، فطرت کے قریب جانا چاہیے، اور اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ کشتیاں اور بحری جہاز پانی میں چلتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بھائی کیا کرو؟ آخری بات میں نے بتایا تھا، ان آیات کے کتنے مقصد ہیں؟ 3۔ ایک مقصد یہ بتایا تھا کہ ان چیزوں پر غور کر کے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ تم کیا کرو، آخر میں آ گیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو۔ اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے بیان کیے، قرآن ان چیزوں کو بیان کرتے کرتے ہی کہیں ان 3 باتوں کو درمیان میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں قرآن اشارہ کرتا ہے۔ اب میں نے جو ایک مقصد بیان کیا تھا، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ تم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی قدرت ہے، تم ان چیزوں کو دیکھ کر کس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے قرآن میں آخر میں کہہ دیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے ایک بزرگ ہیں اسلم گل صاحب، ان کے بیٹے امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ کافی سیریس بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اسی طرح ہمارے محترم بزرگ چیمہ صاحب، ان کے جو عزیز ہیں وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اور بھی جو ہمارے درس کے شرکاء بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جتنی زندگی ہے، اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ مکمل کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی جتنی زندگیاں ہیں، اے اللہ ہم سب کو خیر اور عافیت، آسانی اور سہولت، اے اللہ برکت، سکون، اطمینان کے ساتھ، اور اے اللہ صحت کے ساتھ بغیر کسی کا محتاج ہوئے، اے اللہ ہماری زندگی کو پورا کر دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔